بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست العوام کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ کوئی شک نہیں، جیسا کہا ویسا ہوا، جیسا چاہا ویسا کر دیا گیا۔ 16ویں قومی اسمبلی نے شہباز شریف کو ملک کا 24واں وزیر اعظم بھی منتخب کر لیا۔ شہباز شریف اور عمر ایوب مد مقابل تھے، 201 ووٹ حاصل انہوں نے کیے، کامیاب قرار پائے، جبکہ عمر ایوب نے 92 ووٹ حاصل کیے۔ لیکن جیسے ہی اسپیکر نے شہباز شریف صاحب کی کامیابی کا اعلان کیا تو ایوان میں موجود اپوزیشن کے اراکین نے بہت زبردست قسم کے نعرے بازی بھی کی، ووٹ چور، دھاندلی چور اور نہ جانے کیا کیا۔ شہباز شریف صاحب نے نعروں کی گونج میں اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ پتہ چل رہا تھا کہ آج اپوزیشن بہت تگڑے انداز میں چل رہی ہے۔ نعرے و احتجاج کی وجہ سے شہباز شریف صاحب بہت حد تک بکھلائے ہوئے بھی نظر آئے۔ ایک سٹیج تو ایسی تھی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ اپوزیشن ہے، لیڈر ہیں یا وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال کوئی خاطر خواہ وے فارورڈ انہوں نے اپنی تقریر میں نہیں دیا۔ ہاں، اپنی تقریر میں انہوں نے اپوزیشن کی مساق معیشت اور مساق مفاہمت کو دعوت ضرور دی۔ شہباز شریف صاحب نے قریباً 1 گھنٹہ 23 منٹ کی تقریر کی اور یہ براہ راست نشر ہوئی۔ لیکن جب اسپیکر ایاز صادق نے عمر ایوب صاحب کو تقریر کی دعوت دی تو ظاہر بات ہے پی ٹی وی سے انہوں نے نشریات ساری لی بھی تھی، تو لائیو نشریات روک دی گئیں، ان کی تقریر ٹی وی چینلز پر نشر نہیں ہوئی۔ لیکن جب اسپیکر نے اس بات کا نوٹس لیا تو تھوڑی دیر بعد جا کے نشر ہوئیں، اور اپنی تقریر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو 1 بائی 1 جواب بھی دیتے رہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ دوسری جانب جے یو آئی فے، جس نے آج وزیر اعظم کے انتخابی عمل سے بائیکاٹ کیا تھا، ان کے سربراہ کراچی میں موجود ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے رات کو جی ڈی اے سے ملاقات بھی کی، آج پریس کانفرنس کی اور بہت ہی تگڑی پریس کانفرنس کی، اور بتایا کہ مستقبل میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایسی تحریک چلائیں گے جو حکومت کی کایا پلٹ دے گی۔ دوسری جانب تحریک انصاف بھی گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کر چکی ہے۔ ایسے میں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے اکٹھے سڑکوں پر نظر آئیں گے، یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی کروا لی اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج بھی ہو گئے۔ عام عہدیدار ایک مرتبہ پھر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ہاں، آج شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے ساتھ ہی نگران حکومت کا دور بھی ختم ہو گیا، لیکن کچھ پراسراریت ہے، کیونکہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے 200 دن کی نگران وزارت عظمیٰ رہنے کے بعد ریکارڈ تو بنایا، اب انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کیا، لیکن سیدھا گئے منسٹر انکلیو میں۔ کیا یہ بنتا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نگران سیٹ اپ کے دیگر افراد جس میں محسن نقوی صاحب شامل ہیں، وہ سیدھا پی سی بی کے چیئرمین بن گئے۔ عامر میر صاحب وزیر اطلاعات ہیں، ان سے متعلق ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا عہدہ سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سرفراز بگٹی صاحب وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے۔ تو بہت سی چیزیں فشی ہیں، کوشچنس کے ساتھ ہیں، یہ سوال ہم سارے اب ریز کریں گے۔ بہرحال اس کے علاوہ سینٹ میں سوشل میڈیا بند کروانے کے لیے جن سینیٹر نے قرارداد جمع کرائی، ان سے بھی اس کی وجہ جانیں گے۔ آخر یہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دنیا چاند پر پہنچ چکی اور ہم پتھر کے زمانے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہمانوں صاحب کا تعارف کراؤں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے ان کا تعلق، شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جی، بیرسٹر عامر حسن صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، سینیٹر بہرام تنگی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمام مہمانوں سے سوال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا شہباز شریف صاحب ایک شارٹ آپ کو سنوانا ہے، ذرا وہ سن لیں پلیز۔ پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ دیکھیں، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ وہ آج وزیر اعظم بن گئے تو پھر کارکردگی کیسی ہوگی۔ بہرحال پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج کے بھی اسمبلی کے اجلاس کو مکمل طور پر گرپ کیا ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب جیسی شخصیت بھی اپنی تقریر کا وہ جو اہم ترین موڑ تھا اس کو بھول گئے۔ سوالوں کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اس باری مولانا فضل الرحمان صاحب تو پکڑے نہیں جا رہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں پکڑے جا رہے۔ نواز شریف صاحب چلے گئے، شہباز شریف صاحب چلے گئے، زرداری صاحب نے دعویٰ تو کیا وہ انہیں منا لیں گے، عمر ایوب صاحب بھی چلے گئے، لیکن آج کی پریس کانفرنس تو بہت بڑے الزامات دے رہی ہے۔ یعنی جو انہوں نے اس سے پہلے الزامات لگائے جس سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کو تاریخ کا حصہ ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے، مگر آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں وہ دھاندلی نہیں ہوئی جو 2024 میں اس نے تمام ریکارڈ توڑے، اور اس وقت تو عمران خان صاحب سلیکٹڈ تھے۔ تو سادہ الفاظ میں سمجھیں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس باری شہباز شریف صاحب سلیکٹڈ ہیں۔ دیکھیے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو ایلیگیشن ابھی آئے ہیں وہ ایلیگیشن آپ درست مان لیں یا غلط مان لیں، آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسے ایلیگیشنز نہیں تھے۔ یعنی رقم کا استعمال، اور رقم کا استعمال جو ہے نا، یہ کنیکشن جو ہے وہ کہیں اور جا کے، اور یہ پہلی دفعہ یہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا یہ الزام ہماری تاریخ میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا ہے۔ یہ تو ممکن تھا کہ کوئی پارٹی جو ہے نا وہ فیورٹ ہوتی تھی، فیورٹ نہیں ہوتی تھی،
مگر یہ لوکل سطح پہ جو ہے نا وہ جو معاملات جس طرح سے ڈیل ہوئے ہیں ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، یہ پہلی دفعہ جو ہے نا یہ الزام آیا ہے. اور چلیے میں کہتا ہوں کہ یہ الزام آپ اس کو کہیں کہ یہ ہم الزام لگا رہے ہیں درست نہیں ہے، میں اس پہ سٹریس کروں گا کہ یہ درست ہے، تو مگر اس کا ایک طریقہ ہوگا نا. آج وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف صاحب، تو وہ آج آتے سار یہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں یہ غلط ہے، آئیں ایک 50 حلقے ملک میں کھلوا دیتے ہیں اور اس میں اگلے 10 دن میں اس میں آڈٹ کروا لیتے ہیں. ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا کوئی جج اس کی نگرانی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی 5-7 ایکسپرٹ بیٹھ جاتے ہیں اور سارے معاملے کو ایک آدھ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی نمائندہ بیٹھ جائے گا یا ان کا کوئی ممبر بیٹھ جائے یا ان کا سیکرٹری بیٹھ جائے، تو بات کلیئر ہو جائے گی، یہ بات ساری ختم ہو جائے گی کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. تو ہم جو ہے اپنا منہ جیسا ہے ویسا لے کے رہ جائیں گے، مگر یہ کبھی بھی نہیں کرے گی یہ حکومت یا جو نا حکومت کے پیچھے جو لوگ ہیں، کیونکہ سارا راز کھل جائے گا. سر جو اتنے بڑے ایلیگیشنز ہیں یہ محض الزام تو نہیں ہے نا، ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی پروف کرنے کے لیے ایسے کچھ ثبوت تو موجود ہوں گے. تو جو پیسے لینے والا الزام ہے جو آپ نے کہا یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، تو ایک ہاتھ تو دینے والا ہوتا ہے، لینے والے متفرق ہیں کوئی ایک ہی ہے؟ یہ آپ اس ملک میں جو ہے نا وہ لینے والا جو ہے وہ اگر وہ سامنے آئے گا تو اس ملک میں آپ کا کمشنر جو ہے نا وہ الزام لگا کے اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، 4 دن کے بعد اس کو بھی ہوش آ جاتا ہے. تو ایک عام آدمی کو کیا ہوش آئے گا؟ یہ اس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں مسنگ پرسنس کی ایک تاریخ ہے، جہاں پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹھائے جانے کے لیے اور دوسری طرح سے مال ٹریٹمنٹ کی ایک تاریخ ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اگر آپ کہیں گے کہ جی اس بات کو ثابت کریں تو اس کا ثبوت شاید کوئی بھی نہیں دے سکے گا. آپ کے سامنے ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے کیا کیا، 4 دن کے بعد جو ہے نا اس نے جو ہے نا واپس جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ سے رجوع کر لیا. تو یا وہ پہلے درست نہیں کہہ رہا تھا یا بعد میں درست نہیں کہہ رہا تھا. تو یہ سارا کچھ ہے. ہم اس کو بڑا آسان سی بات ہے نا، ہم اس بات پہ لے کے نہیں جاتے کہ جی اس بات پہ جو ہے نا ہم اس پہ سٹریس ہی چلے 1 منٹ کے لیے نہیں کرتے کہ ہم درست کہہ رہے ہیں. یہ ہلکے کھلوائیے، ابھی آپ کو جو ہے نا آڈٹ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ قومی اسمبلی کے ساتھ حلقے ملا کے دیکھ لیجئے، ایک صوبائی قومی اسمبلی کے حلقے میں 2-2 3-3 صوبائی حلقے آتے ہیں، ان کے ساتھ دیکھ لیجئے کوئی میچ کر رہا ہے معاملہ یا نہیں کر رہا. ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ اسی پولنگ اسٹیشن پہ کئی ہزار ووٹ زیادہ ایشو ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ جو ہے نا وہ کم ایشو ہوئے ہیں. جس کو فائدہ دینا تھا اس کو فائدہ دیا گیا، جس کو نقصان دینا تھا نقصان دیا گیا. مجھے آپ کی موجودگی کا فائدہ ہر صورت اٹھانا ہے. یہ محض سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی. اندازہ ہمیں بھی ہے بہت کچھ ہوتا ہوگا، پروف تو ہم بہت سی جگہوں پہ نہیں کر سکتے. اگر لینے والے کو بھی کیمرے کے سامنے لے رہا ہو یا دینے والا بھی کیمرے کے سامنے دے رہا ہو تو پھر باتیں کچھ اور ہو جائیں گی نا. آپ نے صحیح کہا آڈٹ ٹیک کرا دیا جائے، لیکن یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ بلوچستان اور جو دوسرا صوبہ سندھ، اس کو باقاعدہ طور پر اس کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. تو خریدنے والے تو سمجھ آ رہی ہے آپ سیدھا پیپلز پارٹی کے اوپر الزام دے رہے ہیں نا، تو کس سے خریدی گئی ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی چیزیں تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ سیدھا آصف علی زرداری صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ دونوں جگہ پہ ان کی گورنمنٹ ہے. دیکھیے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آپ کا میڈیا پہ بھی چلتا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا ہے، بہت کچھ اس میں ہوتا ہے. یہ بات مجھے بھی پتہ ہے کہ بعض جگہ پہ کیئر ٹیکر میں جو ہے نا وہ سلاٹس کس طرح سے جو ہے نا وہ ان سلاٹس کی خرید و فروخت ہوئی ہے، ماضی میں بھی ہوئی ہے. یہ 2018 والے سے شروع کر لیجیے، اس میں بھی ہوئی ہے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے. مگر آپ اس کو کہیں کہ اس کو ثابت کر کے دیں تو میں ثابت نہیں کر پاؤں گا. نہ میں اس وقت خود موجود تھا، نہ اس میں جو ہے نا کیمرہ موجود تھا، نہ اس کا کوئی گواہ بننے کے لیے موجود ہوگا. مگر آپ ایک انکوائری کا ضرور آپ مطالبہ کرتے ہیں. اس کو آسان سا کام ہے نا، ہم غلط کہہ رہے ہوں گے، ممکن ہے دوسری پارٹی کی بات مان لیجئے کہ ہم بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ہلکے کھلوائیے آپ کو پتہ چل جائے گا، سیدھی سی بات. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں نا. میں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کو شامل کر لوں ذرا، کیونکہ پھر ان کے بعد پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی بڑی زبردست ہو جانی ہے. بہرامند تنگی صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ آج کل ہیں کس پارٹی میں؟ پیپلز پارٹی میں ہے ابھی تک؟ آپ کو نکالے جانے کا اعلان ہو گیا؟ کوئی نوٹس ملا آپ کو؟ تھینک یو سو مچ سلمان. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کی جنرل سیکریٹری کا جو اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے یا کل سے، یہ کل کی بیان نہیں ہے بلکہ آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے، جب الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے میرے بیٹے ارسلان تنگی نے عوامی نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا،
تو اس کی شمولیت سے ایمل ولی خان صاحب اور اس کی پریس کانفرنس سے 2 گھنٹے پہلے پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں یہ کہا کہ سینیٹر بیرمن تنگی نے دلاور خان کی ریزالوشن کو سپورٹ کیا ہے، اس کے حق میں تقریر کی ہیں اور الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی ہے. تو جو شوکاز نوٹس ہم نے ان کو دیا تھا وہ تسلی بخش نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کی بنیادی رکنیت ختم کرتے ہیں. لیکن 2 گھنٹے کے بعد جب میرے بیٹے نے پریس کانفرنس کیا تو او ارسلان خان تنگی نے جوائن کی تھی عوامی نیشنل پارٹی کو، نہ کہ میں نے. اور اسی طرح ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو کہ ایک سینیٹر کا ایک بیٹا نون سے الیکشن لڑ رہا تھا کوارٹ میں اور ایک پیپلز پارٹی سے لڑ رہا تھا، ان کے لیے کوئی اصول نہیں تھی. انور سیف اللہ خان صاحب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے، وہ آزاد الیکشن لڑ رہا تھا، ان کے لیے کوئی اصول نہیں تھی. لیکن جب مجھے شوکاز نوٹس دیا اور پھر جواب دیا اور وہ تسلی بخش نہیں تھا تو میری بیٹی کی شمولیت کے دن اس نے یہ دن مناسب سمجھا اور ان کی پریس کانفرنس سے 2 گھنٹے پہلے مجھے میرے نکالنے کا فیصلہ. بیرمن تنگی صاحب یہ کب کی بات ہے؟ یہ الیکشن سے 10 دن پہلے کی بات ہے. تو آپ کو شوکاز کس پہ ملا تھا؟ مجھے شوکاز نوٹس تو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جو دلاور خان کا ریزالوشن آیا تھا جس میں اس نے الیکشن ملتوی کرنے کی ریزالوشن ٹیبل کی تھی، تو مجھے کہا تھا کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور اس کے حق میں تقریر کی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نہیں بلکہ پروسیڈنگ موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، نکال دے کہ میری سپیچ ریزالوشن سے پہلے ہے یا بعد میں ہے. چلے ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے ذرا وہ بتا دیں، اس وقت دنیا سن رہی ہے، جان رہی ہے، کچھ کہتے ہیں خواتین کے حقوق کا خیال ہی کے پی کے نہیں رکھتے، کچھ کہتے ہیں کہ رواج کا بڑا معاملہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. جو سلوک ہوا، جو جملے کسے گئے، کیا آپ کی نظر میں درست ہے؟ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو سچویشن کو ہم جانے کہ سارا یوتھ آیا ہوا تھا اور جو 7-8 مہینے جس مشکل سے گزارے تھے وہ اپنے خوشی کے لیے آئے تھے اور ایک خاتون جو ہے وہ آ کے خواہ مخواہ ان کو اشتعال دلائے. کوئی ایم پی ایس نہیں اٹھے، کوئی وہ نہیں اٹھے. ایک جو پریس گیلری مختلف گیلریوں میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو اشتعال دلانا، میرے سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے. اس سے پہلے بہت ساری خواتین اسمبلی میں رہی ہیں، ہماری نگہت اور عزیز صاحبہ، یہاں تک کہ وہ ہمیں گالی بھی دے رہی تھی تو ہم جواب نہیں دیتے تھے ان کو اور ہم ہنس کے ٹال دیتے تھے. اب یا کسی دوسری وقت ان کو بتا دیتے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرے خیال سے ہماری روایت بڑی اسٹرانگ ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بار بار آپ دیکھیں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اور جب الیکشن جیسے اجلاس شروع ہوتا وہ گیلریوں کی طرف دیکھے نوجوانوں کو اکسانا، میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے. ان کو سمجھایا بھی گیا کہ بھی آپ بیٹھ جائیں، بالکل آپ کے ساتھ اگر کوئی کرتے ہیں تھوڑی ان موجود نوجوانوں کو بھی تو تمیز ہونی چاہیے نا سر، وہ کس پلیٹ فارم کے اندر موجود ہے. ان کو نعرے کسنے کے لیے تو بلایا نہیں گیا تھا، ان کو تو کارروائی کو آبزرو کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. بحیثیت مرد نہیں، بحیثیت سوسائٹی آپ اس کی مذمت تو کریں نا کم از کم. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو میں بالکل ہم خواتین کی عزت بھی کرتے ہیں اور کی بھی ہے. آج تک ہماری اسمبلی میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے ایسی سچویشن آئی ہے. میں خود اسمبلی کا حصہ رہا ہوں اور نگہت اور بہت سینئر تھے ہمارے اور وہ بہت دبنگ قسم کی لیڈی ہے اور پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق رہتا تھا اور ہمیشہ وہ سیدھی بات بھی ہمیں تحریک کر کے بتاتی تھی، لیکن ہم برداشت کرتے تھے. ہم اب سارے نوجوان گیلری میں بیٹھے ہیں اور اب خواہ مخواہ ان کو اکسا رہے ہیں، جبکہ ہم نے بار بار ہم نے نہیں، ان کے اپنے ممبران نے بھی ان کو سمجھایا کہ بیوی آپ بیٹھ جائیں، آپ مت کریں ایسا. تو ظاہر ہے دیکھیں اتنے عرصے تک جو پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا، جتنے مشکلات سے وہ گزری، وہ یوتھ کے لڑکے آئے. شوکت بھائی آپ ایک عدد صحافی بھی ہے، آپ ایک عدد آپ کا کیریئر صحافت میں بھی ہے. یہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی خواتین کی مذمت تو کر سکتے ہیں نا. ایک ایم پی اے ہے، میری بات سنیں نا جی، میں نے تو آپ سے کہا نا، دیکھیں ہم اس چیز کو برا مانتے ہیں. اگر لڑکوں نے کیا وہ بھی غلط کیا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر ایک کے ساتھ اپنی عزت جو ہے. میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی نگہت رکھئی تو لیکن وہ اس کے دائرے میں رہ کے بات کرتی تھی اور اسمبلی کے ممبران کو کرتی تھی. یہ نہیں کہ گیلریوں میں لوگوں بیٹھوں کو جو ہے چڑھاتی تھی. مطلب یہ سچویشن تھوڑا سا آپ دیکھ لیں
वो यूथ है उसको उनको मना भी किया हमने, ऐसा ना करें। मतलब आप देखिए वज़ीर आला ने खुद उनको डांटा, लेकिन जब आप उनकी तरफ इशारा कर करके तो ये नहीं करना चाहिए। किसी भी असेंबली मेंबर को ये आकार से नहीं है कि वो गैलरी में बैठे मेहमानों को, आपने जो करना है आप स्पीकर को वो करें, और आसार जो हमारे अपोजिशन है या गवर्नमेंट के लोग हैं आप उनको बिल्कुल सामना करके करें। आपका ये हक नहीं है कि गैलरी में बैठे मेहमानों का। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आप मजम्मत तो कर रहे हैं ना कि ये होना नहीं चाहिए था, उन लड़कों के हवाले से भी मजम्मत कर रहे हैं कि बिल्कुल ये कह रहा हूँ। ठीक, वो एक ऑब्जर्वर के तौर पर थे, उनको ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी हदूद और कयूत का ख्याल रखना चाहिए था। अगर रवायत जो भी है तो रवायत में ये भी है कि खातून का एहतराम है। खैर मैं बहरम तंगी साहब के पास आ जाऊँ, गुफ्तगू उनके साथ जारी थी। जी बहरम तंगी साहब, मुझे जरा वो प्लेटफॉर्म बता दें, किस प्लेटफॉर्म से आपने एक करारदाद पेश की है? मैंने आपको सलमान हैदर साहब बता दिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी अपनी भी अकल शूर है, और जिस चीज पे मैं समझता हूँ ये बेरहमत है, ये इसको आप अगर आप मुझे ये हक भी नहीं देते हैं कि एक पार्टी का पार्लियामेंट्री में अगर मैं था तो क्या इस मुल्क का, इन इदारों का, इस पाकिस्तान के नौजवान नस्ल का मेरे ऊपर हक नहीं है? अच्छा, मेरे अपनी सोच के मुताबिक जो रिजोल्यूशन ठीक है, आपको इस चैनल की तवज्जो से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी रिजोल्यूशन में एक लफ्ज भी गलत साबित करें ताकि मैं इसको वापस ले लूं कल। बताएं कौन के सामने खड़े हैं, मैं भी बेटा हूं। अगर मेरी रिजोल्यूशन में तमाम वो जो कुछ मैंने लिखा है, अगर इन टूल्स की वजह से मेरे मुल्क के इदारे, मेरे मुल्क का नौजवान नस्ल, मेरे मुल्क के में फेक लीडरशिप की प्रमोशन, मेरे मुल्क के नौजवान की बेरा रवि, ये अगर सब कुछ है तो फिर आप लोग क्यों सोचते हैं कि ये बुनियादी हक है? सर मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, मुझे तो असल कसूर, मैं बींगा अवाम आपसे बात करूं, मुझे तो आप लोगों के अंदर नजर आता है, आपके अंदर कानून साजी का फुकदान है। आपने इन तमाम मीडिया हाउसेस के प्लेटफॉर्म के अंदर बाकायदा तौर पर इनके दफातर को पाकिस्तान में कायम नहीं होने दिया। आप समझते हैं जो चीज हो रही है उसको बंद कर दो। 4 साल यूट्यूब बंद हुआ, क्या हुआ पाकिस्तान में? दुनिया चांद पे चली गई। एक सेकंड मेरा सवाल सुन ले ना। सिलिकॉन सिटी बनाया हुआ है भारत ने, भारत 7 IT सिटी बनाए हुए हैं। ये ट्विटर बंद करके बनाया हुआ है, यूट्यूब बंद करके बनाया हुआ है, फेसबुक बंद करके बनाया हुआ है। सर आप तो जहालत की तरफ लेके जा रहे हैं, आप तरबियत करें ना, आप कानून साजी करें, बंद क्यों करवा रहे हैं? सलमान आपका सवाल खत्म हो तो मेरा जवाब। जी सर, खत्म हो गया सवाल। आपने मुझसे सवाल किए तो अभी आप जवाब सुने पूरा। जी सर। सलमान ये मुझे बताएं कि क्या इस वक्त साइबर क्राइम का जो इदारा है, अभी तक पूरे मुल्क में किसी भी आदमी को जो आज बाइज्जत लोगों को सोशल मीडिया के जरिए उसकी बेइज्जती हो रही है, आपके इस वक्त में पाकिस्तान के वो नौजवान नस्ल जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से आगे बढ़ते थे, वो पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन क्या ये मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब में आपने मुझे नहीं दिया। इस रिजोल्यूशन में एक लफ्ज गलत साबित करे जो मैंने लिखा है, ये बताएं मुझे। मैंने सोशल मीडिया के फायदे के बारे में नहीं लिखा है, मैंने सोशल मीडिया के इन टूल्स को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के बारे में लिखा है कि इन टूल्स के इस्तेमाल से मेरे मुल्क के इदारे, मेरे मुल्क और मेरे मुल्क की इज्जत बहुत दागदार होती जा रही है। फिर करना क्या? आप क्या में दे रहे दुनिया में? मुझे क्या बताया आपने? जी आपने हल क्या बताया बहरमन साहब? मैंने हल ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया अगर हम गलत यूज करते हैं जिससे मेरे मुल्क के इदारे बदनाम होते जा रहे, मेरा नौजवान नस्ल तबाह होता जा रहे, तो मेरी ये तजवीज है इसको बंद करे। लेकिन अगर हाउस में इसकी डिबेट हो और मेरे ऑनरेबल सेनेटर्स अगर डिबेट्स के इसके लिए कोई अपना अमेंडमेंट लाना चाहते हैं ताकि उसको और भी अच्छा बना सके, तो मैं रिजोल्यूशन अगर टेबल ना हो जाए तो फिर कौन सा टूल है जो हम उसके अंदर यही उस करारदाद में लिखा हुआ भी हो ना। मैं आ जाता हूँ ना बैरिस्टर आमिर भाई, सबसे पहले माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको बड़ा देर से टाइम दिया लेकिन जरूरी था ना, आपका क्लियर होना बड़ा जरूरी था, मैंने आपको क्लियर किया। वो कह रहे हैं जी मैं किसी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, एक सेनेटर हूँ, इसलिए मैंने ये करारदाद मंजूर की है और ये सारा मेरा मामला है कि मुझे बता दें मेरी करारदाद में कोई चीज़ गलत है। सर बताएं, है तो दोस्ती आपके? देखें तंगी साहब मेरे भाई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पूरा पाकिस्तान सुन रहा है आप लोगों को? रहे हैं जी बिल्कुल।
میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، میں یہاں پہ موجود ہوں یا تنگی صاحب سینٹ میں موجود ہیں، تو پھر آپ اس پارٹی کے نظریات کے تابع ہوتے ہیں اور نمائندگی اس کی کرتے ہیں. پرسنل کیپیسٹی کے اندر بات کرنے کے فورمز اور ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ لیجسلیشن کے لیے جائیں تو کوئی ایسی لیجسلیشن کے لیے کہنا یا قانون سازی کے لیے جو آپ کی پارٹی کے نظریات کے خلاف ہو یا اس کے موقف کے خلاف ہو، تو پھر یہاں پہ جب میری ذات کا اور میری جماعت کا کلیش ہوگا تو پھر میرے خیال سے لامحالہ جماعت ہی جیتتی ہے اور جماعت کو جیتنا چاہیے. تو میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ تنگی صاحب پرانے جیالے ہیں اور یہ اپنے جو معاملات ہیں پارٹی کی سطح پہ حل کریں گے. پارٹی نے اس کے باوجود انہیں سینیٹر بنایا، انہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، اور اب اس کے بعد اگر یہ کوئی آئی ہیں تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو بہت دیر سے خیال آیا نا ان کو پارٹی سے باہر نکالنے کا. کل بختیور صاحبہ خود انٹروین کر گئیں جب پہلے دن انہوں نے قرارداد پیش کی تھی کہ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے. شوکس کا جواب تسلی بخش نہیں دیا تھا تو ایک ادھر ٹویٹ کر دیتے. جب کل انہوں نے یہ کیا اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے بڑے ایماندارانہ طریقے سے کیا، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا. آپ کو بھی خیال بعد میں ہی آیا نا؟ نہیں، خیال بعد میں آنے کی بات نہیں ہے. آپ کے پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے کسی کو پارٹی کے اندر سے نکال لے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بات آ گئی قیادت کی طرف سے تو پھر ایک ہی ایسا قدم اٹھا بھی. دروازے بند نہیں ہوتے ہیں نہ کسی سیاسی کارکن کے لیے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے معاملہ. میں پھر دوبارہ سے کہتا ہوں کبھی بھی پارٹی کے اندر کے معاملات نہ تو میں ایسے فورمز کے اوپر اسے ڈسکس کرنے کا عادی ہوں اور نہ ہونے چاہیے. نہیں میں تو وہی بات آپ سے کر رہا ہوں نا جو سامنے آئی بہرامند تنگی صاحب کی اس قرارداد کے بعد جو چیزیں سامنے آئی بختیور بھٹو صاحبہ کی شکل میں، بلاول صاحب کی شکل میں. دیکھیے آپ بھی تو کہہ رہے ہیں، چلے میری بات سنیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کسی بھی طرح پابندیوں کی اور قدغن کی عادی نہیں ہے. ہم آزاد میڈیا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ تربیت کی جا سکتی ہے لیکن پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو ہم اظہار کے اوپر نہیں کرتے، اس لیے نہیں کنڈیم نہیں کرتا میں. میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ پارٹی کے نظریات سے بالا تر ہو کے اپنی کسی سوچ کو پارٹی کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش دوسرا سوال ہے نا عامر بھائی، میں نے کیونکہ آپ کو سب سے لاسٹ پہ بلایا تو مجھے یہ بتا دیں کہ آج اتحاد تو ہے آپ کا، خیر جس طریقے سے مرضی بھی صحیح مسلم لیگ نون سے، آج جس طرح پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کے اندر یعنی سمی اتحاد کونسل آج جس طریقے سے گرپ کرتی ہوئی نظر آئی، ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب بھی اتنے کوئی زیادہ فریش موڈ میں نہیں تھے. بہت ٹینشن بہت پریشانی ان کے فیشل ان کے باڈی جیسچر کے اندر نظر آ رہی تھی. شہباز شریف صاحب تو وزارت عظمیٰ تک بھول گئے تھے. آپ نے کہیں سے ان کو ریسکیو نہیں کیا. نون لیگ والے وزیر اعظم بن کے بھی اقلیت میں لگ رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں ریسکیو کیا؟ دیکھیے پی ایم ایل این کے ممبرز زیادہ ہیں، ریسکیو کرنے کی بات نہیں، ان سے زیادہ تھے آج بھی سنی اتحاد کونسل سے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر اگر تماشے کے لیے جانا ہے، شور شرابے کے لیے جانا ہے، اگر آپ نے ایشوز کے اوپر دیکھیے نا، اگر شہباز شریف صاحب گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں تو ان سے ڈبل ٹائم پہ عمر ایوب صاحب کرتے ہیں، تو آپ کو حق تو دیا جا رہا ہے نا. تو گفتگو کا جواب گفتگو سے آپ نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو کور کرنے نہیں آئے. ہم مچھلی منڈی میں کبھی کسی آپ بھی کہتے تھے ایک دفعہ فیئر شیئر، خوش ہو جاتے وہ لوگ. نہیں ہم کیوں کہیں جی، ہم مچھلی منڈی میں کبھی بھی حصہ نہیں بنتے ہیں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ان جماعتوں کا یہی تو فرق ہے کہ ہم نے پارلیمان کے تقدس کی اور وقار کی بات کی ہے، سیاست کے وقار کی بات کی ہے. جس شخص کے پاس آرگیومنٹ ہو، بات کہنے کا اسلوب ہو، وہ کیوں گالم گلوچ پہ اترے گا، وہ کیوں شور مچائے گا. یہی تو ہماری، دیکھیے یہ آج کا نہیں ہے. کبھی پی ایم ایل این ہمارے خلاف یہ حربے استعمال کرتی تھی 90s میں. آج دیکھیے نا کہ یہ قانون قدرت ہے کہ گھوم کے آپ کے سامنے آتا ہے. آج جو یہ عمل سارے کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی آئے گا. بات تو یہ ہے وہ تقریریں، ہم تو اپنی بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں اور بات کے اندر دلیل کے اندر وزن ہونا چاہیے. آواز بلند کرنے سے آپ کی بات اور آپ کے نظریات، مجھے ایک بات آواز میں ایک بریک لے لوں، مجھے یہ بات پوری کر لیں گے پھر لے. میں سمجھتا ہوں کہ نظریات آپ کی گفتگو سے چھلکتے ہیں. اگر شور کریں گے تو لوگ پہلے الجھے اور تنگ آئے پڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ مچھلی منڈی لگانے آئے ہیں تو چند دنوں میں پھر دیکھ لیجئے گا کہ سنی اتحاد کونسل کے بعد اب انہیں کون پناہ دے گا. ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں نا. سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی بھی تو آپ نے خریدی ہے نا، کوئی چھوٹا موٹا الزام تو نہیں. تھوڑی سی بریک کے بعد آتا ہوں جی دوبارہ.
ویلکم بیک. کامران مرتضیٰ صاحب, ابھی آپ نے پروگرام کے پہلے پارٹ میں یہ کہا کہ بہت سی چیزیں نگران حکومت کی بھی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی. یہ بدترین داندری والا جو الزام ہے جس کو پروو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال اس کے لیے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے اس کے پروب کے لیے. ہم نے دیکھا کہ نگران سیٹ اپ میں نا بہت سے ایسی شخصیات ہیں جن کو نگران سیٹ اپ کے دوران بھی نواز دیا گیا تھا, جس میں محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی ہیں, سرفراز بگٹی صاحب ماشاءاللہ سے بلوچستان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے ہیں, بلوچستان حکومت کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, وزیر داخلہ تھے نگران سیٹ اپ میں. عامر میر صاحب جو ہیں وزیر اطلاعات, ان سے متعلق ہے, ان کے لیے بھی کوئی بڑا عہدہ تیار کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم جو سابق ہو گئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب, وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا پہنچے ہیں منسٹر انکلیو میں, انہوں نے اپنا سامان شفٹ کیا ہے, گاڑی بھی بلٹ پروف لے لی اور سارے کیٹ شیٹ بھی انہوں نے مانگ لیے. تو یہ چیزیں تو باقاعدہ ہے, خود کچھ چیزیں فشی کا اشارہ تو کر رہی ہیں نا, آپ کی بات کی کہیں نہ کہیں تائید و تصدیق تو ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں اب شاید معاملات اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. پہلے لوگ شاید کچھ چیزیں چھپایا کرتے تھے, اب وہ دکھایا کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہیں ان کو جو بینیفٹ ملتے ہیں وہ دکھا کے دیے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. تو یہ ترغیبات کی جو ہے وہ ایک شکل ہے جو اس ملک میں ہے, کیونکہ پتہ چل گیا کہ لوگ اس بات کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے. جو کچھ ہوتا ہے دھاندلی ہوتی ہے, الیکشن کس طرح سے جو ہے نا پورے کے پورے چرا لیے جاتے ہیں یا بعض اوقات ڈکیتی تک بھی اس میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب لوگ مائنڈ نہیں کرتے تو پھر اس میں جو اس کے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو نہ صرف فائدے پہنچائے جاتے ہیں بلکہ وہ فائدے پہنچا کے دکھائے بھی جاتے ہیں دوسروں کو, تاکہ وہ اس سے کوئی انسینٹیو لیں. ٹھیک ہے. اچھا کامران بھائی, میں کوئکلی 2 کوئسچنز اور بھی کر لیتا ہوں آپ سے. یہ بتائیں, اگر انوار الحق کاکڑ صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں یا کوئی اچھی منسٹری ان کو مل جائے تو یہ بات کس طرف اشارہ کرے گی؟ دیکھیے باوجود اس کے کہ وہ میرا دوست ہے, مگر یہ بات ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تھے, آپ ان کے ساتھ ہیں, چیزیں کنٹرول میں تھیں, چیزیں کنٹرول میں ہیں, چیزیں کنٹرول میں رہیں گی. ان کا کام کنٹرول میں رکھنا ہے, ہمارا کام جو ہے وہ اس میں اپنی جد و جہد کرنا. ٹھیک ہے, بس اور ایک اور آنسر مجھے کر دیں, لائے عمل کیا ہوگا جی آپ کا؟ دھرنے تازی میں تو دھرنے چلے اور ہم نے لانگ مارچ بھی دیکھے, خیر آپ بھی الیکشن کمیشن کے باہر گئے, آپ سپریم کورٹ کے باہر بھی گئے, تو آپ نے کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے؟ دیکھیے ہم کوئی فورم بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم احتجاج کا فورم بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم اسمبلی کے اندر بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم اسمبلی کے باہر بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم لوگوں کو اس بات کے لیے ایجوکیٹ کرتے رہیں گے کہ دستور کے دائرے میں جب تک معاملات نہیں آئیں گے ملک آگے نہیں جائے گا. ہمارا صرف اتنا سا کیس ہے کہ ہم جو ہے نا معاملات کو دستور کے دائرے کے اندر لانا چاہتے ہیں. یعنی مستقبل میں وہ گرینڈ الائنس والی جو پی ٹی آئی والی بات ہے تو آپ کو دعوت ملی تو شامل ہوں گے؟ میں نہیں سن پایا آپ کی بات. پی ٹی آئی نے جو گرینڈ الائنس کی بات کی ہے کہ ہم لوگ یک نکاتی ایجنڈا ہے جس پہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج پہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں, اگر باقاعدہ دعوت ملی تو جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے یہ میرے قد سے اوپر کی بات ہے, ہم اپنے طور پہ چل رہے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ اگر آنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, مگر یہ بات اس طرح کے فیصلے جو ہے جماعت کرتی ہے, جماعت کے ادارے کرتے ہیں, میرے جیسے لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی جب ایسی آپشن آئے گی تو تب اس وقت دیکھا بھی جائے گا. اب شوکت یوسف زئی صاحب, کچھ بھی ہو, شہباز شریف صاحب منتخب ہو گئے اور کچھ بھی ہو, اکائی ہے صوبہ نا, اس کو وفاق کے ساتھ چلنا ہے, تو یہ ریلیشن شپ کیسے قائم رکھیں گے آپ لوگ؟ حکمت عملی کیا بنائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اس کی بنیاد ہی غلط ہے, اور جس سے اس کی بنیاد غلط ہے اوپر آپ بہترین سے بہترین عمارت بنا لے تو ہر بات ڈر تو رہے گا کہ بنیاد کھوکھلی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمارت ہی گر جائے. دیکھیے ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ملک میں جمہوریت کو نہ تو کوئی پنپنے دے رہا ہے, نہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہ حال رہے گا. دیکھیں جس طریقے سے الیکشن ہوئے اور اس پہ تو بہت بات ہو چکی ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی حکومت سے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے. کیوں؟ ان کو توقع ہوتی ہے نا کہ الیکشن سے ہو سکتا ہے ہمارے مسائل حل ہو جائیں, نئی حکومت آئے, اسٹرانگ گورنمنٹ آئے. لیکن ہوا کیا اس الیکشن کے بعد تو انتشار ہی نظر آ رہا ہے مجھے پورے اس کے اندر. آج بھی میں قومی اسمبلی گیا تھا, میں نے دیکھا سنا, تو مجھے تو کہیں پہ بھی
1% بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت چلے گی. اچھا شوکت یوسف بھائی، میں آپ سے اور سادے الفاظ میں بتا دیتا ہوں نا، جس زمانے میں آپ پابند سلاسل تھے، پابندیاں تھیں، FIR بھگت رہے تھے، یہ سب ہوتا ہے، اس زمانے میں پاکستان میں ایک بزنس کونسل بھی بنی اور جس کو انیشیٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر نگران سیٹ اپ کی طرف سے، لیکن آرمی چیف بھی اس کے اندر باقاعدہ شامل ہے، اور اس میں اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اگر آپ کو یہ سیٹ اپ چلتا ہوا ہی نظر نہیں آ رہا تو ایک ایسا کونسل ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، پاکستان کے نئے تشخص کو اجاگر کرنا ہے، کاروباری دنیا میں ایک نام پیدا کرنا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ ایسی ہی مخالفت میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ اگر ادارے چاہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے، اب دیکھیں نا ہمارے جو جتنا دیوار سے لگانا تھا وہ تو لگا دیا، اس کے باوجود اکثریت لے کر ہم آئے ہیں. تو ہمارا مینڈیٹ کیوں، ہم نے تو کہا ہم اپوزیشن میں رہیں گے، آپ کیوں اپنی حکومت کریں نا، آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ تو دے دیں نا. جو مخصوص نشستیں وہ کس بنیاد پہ آپ نے روکی ہوئی ہیں؟ یعنی ایک طرف آپ اگر یاد ہے 2019 میں جو شاہ جی گل کی پارٹی تھی جب باپ میں شامل ہوئی تو ان سے باقاعدہ سیٹ مانگی گئی کہ جی آپ نام دیں، ہم آپ کو سیٹ دینا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سینٹ کے انتخاب تک مخصوص نشستیں ایسی رہیں گی، اس کا فیصلہ ہونا ذرا مشکل ہوگا، لیکن میرا خواہش تو ہے سر. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، یہی شور رہے گا، یہی شرابہ رہے گا، اسی طرح ہم اپنے احتجاج جاری رکھیں گے اور اسی اسمبلی میں بیٹھ کے احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی دیوار سے لگا لیا، گلے سے لگا لیں تو شاید بات بہتر ہو جائے نا. احتجاج کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری پارٹیاں اور بھی احتجاج کر رہی ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ چاہے ہم سڑکوں پہ آئیں، چاہے ہم اسمبلی کے اندر احتجاج کریں. یہ تو وقت بتائے گا. ابھی تو ہم چاہ رہے ہیں نا کہ اسمبلی میں بیٹھ کر ہی اپنا حق مانگے اور عدالتوں میں بھی گئے ہیں، لیکن اگر ہمیں لیگل انصاف نہیں ملتا، لیگل طور پہ اسمبلیوں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بیرسٹر صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں نا. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے اس کا جواب دے دیں. 2 اسمبلیاں آپ لوگ خرید لیتے ہیں اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، کیسے خرید لیتے ہیں؟ کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس؟ کیسے کر لیتے ہیں سب کچھ آپ لوگ؟ دیکھیے مولانا کا مجھے بڑا احترام ہے، اب پتہ نہیں انہوں نے کس تناظر میں بات کی ہے، خریدنے والی بات تو نہیں ہے. اس وقت اگر نگران حکومت کی باتیں ابھی بار بار آپ کر رہے ہیں تو نگران گورنر تو انہی کے موجود تھے KPK کے اندر، اور ان کا جتنا شور مچا ہوا ہے خرید و فروخت کا اور پیسے کمانے کا، اور پھر وہ مولانا کے رشتہ دار بھی ہیں، کچھ مولانا کے رشتہ دار ہمیشہ آگے ہوتے ہیں ان کے. ہاں تو میں وہی بات کر رہا ہوں، تو ہم تو ایسی نہیں بات کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ دھاندلی کا رونا روتا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے. اب تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے امیر سمیع الحق صاحب نے بھی، وہ کیا نام ہے، سراج الحق صاحب نے بھی کہہ دیا دھاندلی ہوئی ہے اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. اور ابھی تھوڑے دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ریزائن کرتا ہوں اپنی جماعت کی بری کارکردگی کی وجہ سے. تو اب ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنا مینڈیٹ تھا، یہی آپ مجھے بتا دیں نا کہ جمعیت علماء اسلام وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں تھی، جماعت اسلامی وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں تھی، انہوں نے کتنی سیٹیں پاکستان کی تاریخ میں لی ہیں، کتنی ہیں، کس طرح کی سیاست ہے. خواہش کے اوپر اب ریزلٹس تو نہ مانگے، ریزلٹس تو آپ کی خواہش پہ نہیں آ سکتے ہیں نا، ریزلٹس تو آئیں گے جو پاکستان کی حقیقت ہے. میں دیکھتا ہوں، دیکھیے جو پاکستان کی بد نصیبی ہے، اگر تو میں اس لیے شور مچا رہا ہوں کہ دھاندلی کا مطلب یہ ہے کہ میرے حق میں کیوں نہیں کی گئی، تو پھر تو غلط ہے. میں پیپلز پارٹی 50 سال سے ایک رونا رو رہی ہے، ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی 88 90 93 97 2002. مجھے بات کلوزنگ پہ جانا نا سر، میری بات ہمیشہ. اچھا ٹھیک ہے سر، آپ دھاندلی والی بات کمپلیٹ کرنے چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ دھاندلی ہوئی تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہوں اور انتخابی نظام کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ ہم گالم گلوچ کریں. سر انتخابی نظام کو درست کرنے کی بات ہوتی ہے نا سر، آپ ایسا کر لیں، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے آپ سپریم کورٹ چلے جائیں کہ جناب جن جن حلقوں میں دھاندلی ہے نا ہم وہ حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. سب سے مزیدار اخلاقیت والی بات تو یہ ہو. لیکن مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے یہ جو 2 الزام ہیں جس پہ پنجاب اور بلوچستان اور سندھ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں اور اس کے علاوہ پیسے جو چلے ہیں اس کے حوالے سے کم از کم کوئی تو ایسا ہو جو کوئی سو موٹا ہی لے لے ان الزامات کے اوپر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چاہے اس کے کہ اس کو ثابت کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن الزامات اس باری 2018 کی نسبت بہت زیادہ سنگین ہے. سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.